کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں سورہ یوسف کے، اور پورا قصہ ہم نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا سنا ہے، اور اللہ کریم نے اس کو احسن القصص، بہترین بیان میں فرمایا ہے۔ اس بہترین بیان کے آخر پہ یہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یوسف علیہ السلام جیسی کامیابیاں چاہیے تو یوسف علیہ السلام جیسا عقیدہ بھی رکھو، اگر یوسف علیہ السلام جیسی دنیاوی اور اخروی فضیلتیں درکار ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا کردار بناؤ، اور وہ کیا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ جو اقبال کی نظم ہے وہ بھی اس موقع پر ایک دفعہ پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، توحید کے نام سے جو اقبال نے چھوٹی سی نظم لکھی ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، بس صرف سوائے اس کے کہ اس کی قانونی اور لفظی اور فقہی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں، اس کے علاوہ توحید عملی طور پر تو رہی نہیں۔ یہ ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی۔ آج بھی اگر ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی اور سارے بلاد اسلامیہ کے حکمران اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، اور جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے پھر داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی کی کیفیت وہ تو نہیں ہوگی جو ہم دنیاوی خوف کے باعث پالیسیاں بنا رہے ہیں، پھر تو سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ جو تبدیل ہوگا تو پھر ہم شرک کی زندگی سے نکل کر توحید کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، موحد جتنا طاقتور تو کوئی ہوتا ہی نہیں، جس کی ساری طاقت کا راز اللہ کی ذات میں ایمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان موجود ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور آدمی کوئی اور نہیں ہوتا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو جب تک یہ توحید پورے نظام کے تحت ہمارے ایک ایک انفرادی اور اجتماعی عمل کے اندر نہیں آتی، ہم کبھی بھی توحید کے عقیدے سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے، نہ اپنی دنیاوی زندگیوں میں نہ اخروی زندگیوں میں۔ لہٰذا یہ وہ چند باتیں تھیں جو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کے حوالے سے ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ اکبر۔ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامنوا، کیا لوگ جو ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان تأتیہم غاشیہ، کہ ان کے اوپر چھا جانے والا عذاب آ جائے، من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے عذاب میں سے کوئی ایسا عذاب آ کے ان کے اوپر چھا جائے، اس سے بے خوف ہو گئے۔ یعنی توحید کا منکر عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے خوف ہو جائے۔ تو کیا ان کو اللہ سے اور اللہ کے عذابوں سے کوئی امن حاصل ہو گیا ہے، مامون ہو گئے ہیں، بے خوفی مل گئی ہے؟ کہاں سے مل گئی ہے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا پھر ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے، عذاب آ جائے اللہ کا ویسے کوئی اور، یا پھر اچانک قیامت آ جائے یا موت آ جائے، جو بھی ہو، من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کون ان چیزوں سے بے خوف ہوا ہے؟ فرمایا وہم لا یشعرون، کیا یہ لوگ ان ساری باتوں سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک عذاب آ جائے یا اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے اور ان کو یہ شعور ہی نہ ہو، اس کو سمجھ ہی نہ ہو، اور ایک دم ان کے اوپر قیامت آ جائے؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب یہ پورا جو سلسلہ کلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا عقیدہ بیان کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بیان کر کے، اس پورے کردار کو اور اس پوری کہانی کو اب لوٹایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، اور پھر رہتی دنیا تک ایک خطاب ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ توحید والا راستہ ہے، اور دوسرا معنی یہ یوسف علیہ السلام والا راستہ ہے۔
لہذا راستہ یوسف علیہ السلام والا ہو یا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو یا راستہ آدم علیہ السلام والا ہو، سارے نبیوں کا جو ان کی دعوت کا جو مشترکہ نقطہ ہے اور بنیادی نقطہ ہے وہ تو توحید ہے۔ لہذا ہے توحید ہی، ہذہ سبیلی، یہ توحید والا راستہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی جو جد الانبیاء ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی طرف دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام، ہر نبی نے اسی طرف دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے دعوت وہی دی۔ اللہ، یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف جو خدا بنائے ہوئے ہیں مخلوق میں سے وہ بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے جو زبردست قوت والا ہے؟ تو ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ، یہ کوئی ایسے سرسری بات نہیں ہو رہی کہ ایسے کوئی پاسنگ ریمارکس نہیں ہیں، کسی مجبوری کے تحت بھی نہیں ہے، کوئی وقتی دعوت بھی نہیں ہے۔ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف سے جو بصیرت عطا ہوئی ہے یہ اس کے مطابق ہے، کنسیڈرڈ اوپینین ہے، غور و فکر کیا ہے، اس پہ زندگی بتائی ہے، ساری صلاحیتیں لگائی ہیں، کائنات میں غور و فکر کیا ہے، اپنے وجود میں غور و فکر کیا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، بات یہی سمجھ آئی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو گئیں، بڑی بڑی مادی قوتیں ناکام ہو گئیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ملجا ہے، ایک ہی ماوا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، لہٰذا اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہاں کوئی جائے انسان۔ علی بصیرۃ، یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ دنیا میں دیکھیں گے، ادھر ادھر غور و فکر کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، یہ کنسیڈرڈ اوپینین آفاق و انفس میں غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی وحدانیت کی طرف آتا ہے۔ آپ ارد گرد کی کائنات میں دیکھتے جائیں، یہ پیچھے آیت ہم پڑھ آئے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں، یہ آیت نمبر 105، کتنی نشانیاں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، ہر وقت ان نشانیوں پر لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، غور و فکر نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہی دیکھ لیجئے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا وائرس، اللہ اکبر، اس نے پوری دنیا کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بال، جو انسان کا بال، اس کے اگر 1,00,000 حصے کیے جائیں تو اس سے بھی چھوٹا یہ وائرس ہے، اس سے بھی چھوٹا، لیکن پوری دنیا کو اس نے مصیبت میں ڈال دیا، پوری دنیا کی بڑی بڑی قوتیں بے بس ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن ذی شان کا یہ فرمان، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ کوئی بات لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کی تحقیقات کے بعد بات سامنے آئی ہے، کوئی سائنٹیفک ریزن ہونی چاہیے، کوئی لاجیکل بات ہونی چاہیے، تو ساری لاجک، سارا سائنسی طریقہ کار، سارا سائنٹیفک نالج وہ ناکام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسیڈرڈ اوپینین اور اللہ کا فرمان ذی شان وہ آج بھی موجود ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تمہارے اوپر وبائیں آئیں تو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمہارے اوپر خوشحالیاں آئیں تو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تم اگر تعداد میں تھوڑے ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے، تم اگر زیادہ ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے، علی بصیرہ۔ یہ تمام وہ پہلو جو انسان کے فائدے، صرف بصارتوں سے نہیں، جو دیکھی ہوئی بات نظر آئے بس ویسے کر لو، ایسا نہیں ہے، علی بصیرہ، یہ پوری انتہائی وضاحت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس کے جو جملہ پہلو ہیں، فوائد و نقصانات کے جتنے جملہ پہلو ہیں، ان سب پر جب سوچو بچار کر کے انسان عقل کو شامل کر کے اپنے سارے ٹولز جتنے حواس خمسہ ہیں ان سب کی جو حاصل ہونے والی معلومات ہیں ان کا عقل میں لے جا کے پورا پروسیس کر کے جو رائے دیتا ہے وہ بصیرت ہوتی۔ لہٰذا یہ جو توحید کی رائے ہے، جو توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، یہ راستہ ایسے کسی کے دیکھے دکھائے کی بات نہیں ہے، علی بصیرہ، اس پہ غور و فکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس کیا کرتے رہے؟ وحی کے نزول سے قبل 3 برس غار حرا میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ اپنی بصیرت ہی کو پختہ فرما رہے تھے، بصیرت ہی کا اللہ کی طرف سے
اس بصیرت ہی کی ٹریننگ چل رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفاق و انفس پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں جائیں، آپ آج بھی جا کے دیکھیں وہاں پہ ہے کیا۔ غار حرا پہ آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے آپ ارد گرد دیکھیں تو کعبۃ اللہ سے لے کر، آبادی سے لے کر، درختوں سے لے کر، صحرا سے لے کر، بکریاں چرتی ہوئی بکریاں اور بکریوں کے ریوڑوں سے لے کر، ان کے چرواہوں سے لے کر، اور پھر بادل اور آسمان، سبحان اللہ، اور دور سمندر تک، ہر چیز اس کے اندر وہ موجود ہے جو وہاں سے نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انتخاب نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ 1951 میں، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تو وہاں جو میرے دادا تھے مولانا محمد علی مرحوم رحمہ اللہ، وہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہیں پہ وہ ان کی وفات ہوئی، بقیع کے اندر وہ مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا تو میرے والد صاحب یعنی ہمارے دادا وہ ان کو غار حرا پہ لے گئے، اور غار حرا پہ جا کے انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں، محی الدین ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے والد صاحب نے بتایا یہ دیکھو ہر چیز نظر آ رہی، کوئی مظاہر فطرت میں سے ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ سارے مظاہر فطرت میں غور و فکر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو مزید پختہ فرما رہا تھا۔ اور پھر جب آ کے جبریل نے کہا، آپ ذرا اس پہ بھی غور کر لیں، جبریل نے آ کے کہا تھا، جبریل علیہ السلام نے اقرا پڑھو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا، گویا اسی کے لیے تو غور و فکر فرما رہے تھے۔ یہ ہے وہ بصیرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی دعوت پر ہوں، اسی راستے پر ہوں، اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے یا میری اتباع کرے گا یا کر رہا ہے، یہ جس نے بھی اتباع کی ہے وہ بھی اسی کے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ یہ جو اللہ کی پاکیزگی ہے سبحان میں، جو تسبیح میں ہے، سبحان اللہ کہنے میں، اس تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفائی کے اعتبار سے پاک ہے، طہارت کے اعتبار سے پاک ہے، وہ تو پاک ہے ہی۔ سبحان کے اندر جو پاکیزگی ہے اللہ کی، یہ اصل میں وہ پاکی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہے، اللہ ہر قسم کے نقص سے بھی پاک۔ عیب ہوتی ہے کجی، نقص ہوتی ہے کمی۔ اللہ کی ذات میں نہ کوئی کجی ہے اور نہ کوئی کمی ہے، وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ لہٰذا جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جب کوئی کسی کے اندر کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی کجی ہو، کسی کے اندر کوئی کمی ہو، تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی کجیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر اپنے نقص کو، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ ہے ہی سبحان، سبحان اللہ، کوئی عیب جس کا تصور بھی ممکن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی نسبت نہیں، اور ہر وہ نقص جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے معنی اللہ کی پاکیزگی کا کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جس کے اندر عیب کوئی نہیں، کجی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر وہ کیوں شریکوں کو ٹھہرانا ہے اس کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں جناب افسر کے پاس پہنچنے کے لیے کسی سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت۔ یہ ضرورتیں انسانوں کی ہیں بھائی، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، یہ مثالیں اللہ کی نہ بیان کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لیس کمثلہ شیء، فرمایا وسبحان اللہ، یعنی توحید ساری کی ساری
وہ تو سبحان اللہ کے ایک لفظ سے واضح ہو سکتی ہے اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ سبحان اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تو توحید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عقیدہ عطا فرمائے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے، الا رجالا یعنی نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول الا رجالا سوائے اس کے کہ وہ سارے مرد تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے مرد آئے ہیں۔ یہ اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد ہیں۔ لہٰذا بعض روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ جناب خواتین بھی نبی بنی ہیں، بعض نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تو وہ ساری جو روایات جو ویسے بھی غیر مستند ہیں اور ان روایات کی اور ان ساری قیاس آرائیوں کی یکسر جو ہے نفی ہو جاتی ہے اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس آیت کے سامنے اور اس طرح کی آیات کے سامنے کہ اللہ نے جو انسانوں کو انسانیت میں سے انسان کی ہدایت کے لیے جو نبی بنائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا کام ہے وہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اس نے کس کو دینی ہے، اپنا پیغام کہاں دینا ہے، اس نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جس کو مصطفیٰ بنا لے، جس کو مجتبیٰ بنا لے، لیکن اس نے مردوں ہی کو کیوں بنایا ہے، اس کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے۔ لیکن وہ جو ظاہری حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ دین پورے نظام زندگی کا نام ہے، اور پورے نظام زندگی کی جو تگ و دو ہے، جو تگ و تاز ہے، جو اس کے اندر محنت ہے، جو قد و کاوش ہے، جو جد و جہد ہے، ظاہر ہے کہ وہ ساری ہمہ جہت جد و جہد وہ عورت کا دائرہ کار نہیں ہے، وہ ایک مرد کا ہی دائرہ کار ہے۔ عورت کا دائرہ کار تو گھر ہے، اور مرد کا دائرہ کار ساری دنیا ہے، گھر سے باہر کی دنیا۔ گھر کا ذمہ دار بھی وہ ہے اور گھر سے باہر کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ اس ذمہ داری کے اس دائرہ کار کی وجہ سے اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر کوئی فضیلت ہے اس بات کی، وہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے جس کو رسالت دی، جس کو نہیں دی، اللہ کا کام ہے کہ کس کو چنا اور کس کو کیوں نہیں چنا۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کے لیے وہ حکمتیں وہی جانتا ہے۔ لیکن بظاہر جو حکمت نظر آتی ہے کہ نبیوں کی، ایک نبی ہونے کے لیے جو شرائط مقرر ہوتی ہیں، اس میں یہ مرد کی جو شرط ہے اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ فرمایا نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، وہ نبی بن جاتے ہیں۔ وحی ہماری طرف سے آتی ہے، وحی ہم دیتے ہیں، رہنمائی ہم دیتے ہیں۔ من اہل القری، اور ایک اور شرط بتا دی، من اہل القری کی بستیوں میں سے ہوتے ہیں۔ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جو متمدن ہو، جس کے اندر لوگ ایک ایسی اچھی باہمی تنظیم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ قریہ ہے۔ قریہ بادیہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو قریٰ قریہ کی جمع، بادیہ صحرائی زندگی۔ تو صحرائی زندگی جو ڈیروں کے رہنے والے یا قبائل میں رہنے والے، خیموں میں رہنے والے بادیہ نشین جو ہیں، بدوی، ان میں سے اللہ نے نبی نہیں بھیجے۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادیہ نشین جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جو ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اگرچہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، بادیہ نشین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایماندار ہو جاتے ہیں وہ اور زیادہ، وہ ایمان میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک بات درمیان میں بھی کہی، وہ یہ کہ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو علم کی پوری وسعت ان تک نہیں پہنچی ہوتی۔ ظاہر ہے جو بادیہ نشین ہے، جو صحراؤں میں رہنے والا ہے، اس تک وہ علم پورا نہیں پہنچا ہوتا۔ جو معاشرت کے جتنے اصول ہیں، جو باہمی لین دین کے اصول ہیں، باہمی معاملات کے اصول ہیں، وہ ان کو اس طرح سے کنوے نہیں ہوئے ہوتے، اس طرح سے وہ لوگ متمدن نہیں ہوتے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا وہ سلیقہ آ جائے جو کسی بھی دور میں بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو بھیجنا ہوتا ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ماحول میں بھیجتا ہے جب انسان پورے، اور وہ نبی جو اللہ نے انسانوں میں سے بنایا ہوتا ہے، چن لیا ہوتا ہے، اس کو مجتبی مصطفیٰ بنا لیا ہوتا ہے، اس کو انسانوں سے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے اوپر لے گیا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ ایسی تربیت کرتا ہے،
کہ تاکہ وہ معاشرے کی ہر طرح کے جو طبقے ہیں ان کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس صلاحیتیں ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ بستیوں میں سے بھیجتا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں سے کہ من اہل القریٰ سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ جو نبیوں کی جو شرائط ہیں، جو پری ریکوزٹس ہیں، اس میں ایک پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل قریہ میں سے ہوا ہے، اہل بادیہ میں سے نہیں ہوا۔ اور جتنے بھی نبی ہوئے ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بہترین جو متمدن علاقے ہیں، جو مرکزی قسم کے علاقے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں حجاز میں مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، خاص طور پہ مکہ مکرمہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور پھر یہ طائف، یہ وہ علاقہ ہے جس میں اس وقت پورے یعنی عرب سے لوگ آتے تھے اور دور دور سے، یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا اور ہر اعتبار سے تمدن کا مرکز بھی تھا، تو اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا، بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ کو کہا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث کیا اور فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی، ان کو بھی آدمی بھی بنا، مرد بھی بنایا اور ان کو بستیوں اہل قریہ میں سے بنایا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر لوگ زمین میں سیر کر کے دیکھتے نہیں ہیں؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں جا کے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسی تھی، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبہ، کیسا ہوا انجام الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں کے جو احوال ہیں وہ جاننے کے لیے آپ ارد گرد پھر لیں۔ اصل میں یہ جب بھی کہا گیا کہ سیروا فی الارض، زمین میں پھرو اور دیکھو ان کا انجام، تو ان تباہ شدہ بستیوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے جا بجا، اور ان تباہ شدہ اقوام اور جو مختلف نبیوں کی امتیں ہیں جو جن کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے مختلف مقامات پر، یہ بالعموم ساری وہی ہیں جو اسی خطہ عرب میں تھیں۔ اس وقت کا جو عرب تھا، جزیرہ عرب، وہ جس میں ملک شام تک اور اردن، موجودہ اردن بھی، فلسطین بھی، بیروت، یہ لبنان بھی، یہ سارے جو ہیں یہ ایک پورا خطہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو اسی خطے میں وہ ساری بستیاں تھیں اور سارے انبیاء کی بعثت ہوئی جن کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے۔ گویا ان کے بارے میں قصے بھی مشہور تھے، تاریخ میں بھی موجود تھے، سینہ گزٹ بھی باتیں موجود تھیں، اور آن گراؤنڈ بھی ان کے آثار موجود تھے، اور قرآن بار بار کہتا ہے جا کے دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اب یہ پوری صورت کے کنکلوڈنگ ریمارکس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید آ گئی جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، اور پھر آخرت کا جو انجام ہے وہ اچھا ہو جائے، آخرت کا عقیدہ درست ہو جائے، عقیدہ رسالت درست ہو جائے، تینوں باتیں یہاں پہ کنکلوڈ کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے زندگی تقوی کی بنیاد پر گزاری۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی تھی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جب بھائی حیران ہو گئے کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تو یوسف ہے، تجھے تو اپنے کنویں میں پھینکا تھا، تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی کہا تھا کہ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، سادہ سا اصول ہے کہ جو بھی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو تقوی والی زندگی گویا کہ میں نے گزاری، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، ڈٹا رہا۔ تو تقوی والی زندگی، یہی بات یہاں فرمائی کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے یہ گھر ہے جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کی زندگی کیا ہے؟ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر سادہ سی بات ذہن میں ہم بسا لیں اور اسی پر عمل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر وقت اس بات کا احساس کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت اس بات کا احساس کہ میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ احساس ہے، دوہرا احساس ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے
جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ تڑپ، یہ احساس انسان کے دل میں آ جائے اور یہی احساس کردار بننا شروع ہو جائے تو یہی تقوی کی زندگی ہے۔ اور اگر کردار میں پختگی آ جائے اسی احساس کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں کے لوگ اگر واقعتاً ایماندار ہوتے اور اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزار رہے ہوتے۔ کیا ترجیحی نقطہ؟ کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہترین ہے، ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو، عقل نہیں کرتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، ایسے اوقات بھی آئے حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی سابقہ اقوام میں جب رسولوں نے اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور لوگوں کے کردار کو دیکھ کر مایوس ہوئے۔ یہ کہانیاں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورہ ہود کے اندر پورا ایک کہانی بیان ہو گئی، اور سورہ یونس میں بھی کہانیاں بیان ہو گئی، سورہ اعراف، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کہانیاں بیان کی کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا، ہر ایک نے یہی کہا کہ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، یہی سارے انبیاء کہتے آئے۔ لیکن جب عوام نے اور لوگوں نے رسپونڈ کیا تو وہ رسپانس ایسا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے، تو رسولوں کو مایوسی ہوئی ان کا کردار دیکھ کر۔ یہ وہی مایوسی ہے جو نوح علیہ السلام کو بھی ہوئی، جو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور سب نے دیکھی، اور ہر موقع پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ بعض اوقات جو قومیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں اس لیے کہ لوگوں نے مایوس کیا، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے۔ تو جب رسول مایوس ہوتے ہیں تو یا تو وہ اللہ سے بد دعا کر دیتے ہیں، قوم تباہ و برباد ہو جاتی، اللہ اکبر، یا کم از کم وہ اللہ کی مدد کے طالب تو ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ کیا گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ایسے خواہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پہلی قوموں کے اوپر آئے، اللہ اکبر، کہ جب ان کو اس طرح سے آزمایا گیا کہ وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، اللہ اکبر۔ اور جب وہ ہلا کر رکھ دیے گئے تو پھر نبی بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، ایماندار بھی اور جو ان کے ساتھ تھے اور نبی بھی یہ کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یہاں گویا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مایوس ہو گئے جب رسول، اور یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ لیکن جو اگلا فقرہ ہے حتی اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو پھر ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، پھر نجات دے دی گئی اس کو جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا، عن القوم المجرمین، مجرموں سے ہمارا عذاب نہیں ہٹایا جاتا۔ یہاں پہ یہ جو وظنوا انہم قد کذبوا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا دو طرح کے معنی کا احتمال ہے، اس لیے یہ قرآن حکیم میں ترجمے کے اعتبار سے مشکل مقامات میں سے ایک مقام کہ وظنوا انہم قد کذبوا، اگر ہم ظنوا کا جو فاعل ہے وہ رسولوں کو ہی گنے، حتی اذا استیأس الرسل، تو پھر اس کے اندر کافی مشکل ہوتی ہے اس کے معنی کے تعین کے لیے۔ یعنی آپ سمجھیے وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ وہ قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آئی۔ اب یہ کس نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے؟ اگر ظنوا کا جو فاعل ہے وہ رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول یہ گمان کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اللہ کا نبی یہ کیسے گمان کر سکتا ہے؟
لہٰذا یہ جو سیدھا ترجمہ جو الفاظ کے ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ درست نہیں، اگرچہ اس کے اوپر بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی، علامہ ابن